الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 223 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یاد ہوگا کہ خواتین کے ایام کا مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح فرمائی کہ خواتین کو یہ جو اذیت لاحق ہو جاتی ہے، اس میں ان کے ساتھ صرف زن و شو کا خاص تعلق ہی ممنوع ہے، اس کے علاوہ باقی معاملات میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاہم جب یہ بات واضح کی تو اس کے ساتھ چند اور چیزوں کی طرف بھی اشارے کر دیے۔ ان میں خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت پاکیزگی کی ہے۔ دین میں جو ہدایات بھی دی گئی ہیں ان میں اسی چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے، تمام معاملات پاکیزگی کی بنیاد پر استوار ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید سے دین کو سمجھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین کا اصلی مقصود انسان کے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی انسان کے جسم میں بھی مطلوب ہے، انسان کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مطلوب ہے، اس کے اخلاق میں بھی مطلوب ہے، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو سے مطلوب ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اصلی نسب العین کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس میں صرف وہی لوگ آباد ہو سکیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے۔ گویا وہ پاکیزہ نفس لوگوں کی رہائش گاہ ہے، ان کی اقامت گاہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہاں پاکیزگی کی تربیت پائے، پاکیزگی اختیار کرے، پاکیزگی کو بڑھائے۔ چنانچہ عبادات جس طرح مثبت طریقے سے پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو انسان کے نفس کو آلودہ کرتی ہیں انہیں ممنوع قرار دے کر لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنے۔ چنانچہ دین کے تمام احکام کا اگر آپ احاطہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کہیں کوئی آلودگی نہ لاحق ہونے پائے۔ تو یہ چونکہ ایک ایسی صورتحال ہے جو خواتین کو ہر مہینے پیش آ جاتی ہے کہ جس میں یہ ضروری ہوا کہ یہ بتا دیا جائے کہ پاکیزگی کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں دو الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ ایک تو یہ بات کہی کہ ان اللہ یحب التوابین، اور دوسری فرمائی کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، کیونکہ یہاں پر خاص ہدایت یہ فرمائی ہے کہ اگرچہ عورت ایام سے پاک ہو جائے تو اس سے ملاقات قانونی لحاظ سے ممنوع نہیں رہتی، لیکن خاص ہدایت یہ کی کہ جب تک وہ نہا دھو کر پاکیزہ نہ ہو جائے اس وقت تک ملاقات نہ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور پاکیزگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کتنا پسند ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس غلطی کا ازالہ نفس یا اخلاق کی پاکیزگی سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا طریقہ اختیار کریں۔ یعنی جیسے جسم کو کوئی نجاست لاحق ہو جاتی ہے تو اس میں آدمی اس کو دھو کر صاف کر کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اسی طرح نفس کو اور اخلاق کو کوئی نجاست لاحق ہو گئی ہے تو اس کے لیے پاکیزہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ اور ندامت کے احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے۔ اس میں یہ بات چونکہ کہی گئی تھی کہ جب خواتین نہا دھو کے پاک ہو جائیں تو ان سے ملاقات اسی راستے سے کرو جس کی اللہ نے تم کو ہدایت دے رکھی ہے۔ اس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں ہدایت دے رکھی ہے، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ اس سے یہ بات آپ سے واضح ہوئی کہ انسان کے لیے جو اصلی ہدایت ہے وہ اس کی فطرت کی ہدایت ہے، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی ادنیٰ درجے کی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو ان کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے والے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کو گویا جمع کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں۔ اب جو لوگ اپنے جسم کو آلودہ رکھتے ہیں یا جو اپنے اخلاق کو آلودہ کرتے ہیں یا اپنے نفس کو آلودہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آپ اس سے واضح ہو گئی کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کو مبغوض رکھتا ہے۔ اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد
یہ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو اپنی ان کھیتیوں میں جہاں سے چاہے آؤ، وقدموا لانفسکم، اور ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ اب اس میں مزید چند باتیں واضح فرمائی۔ ایک تو یہ بات واضح فرمائی کہ یہ جو کھیتی کا استعارہ ہے، اس کے ذریعے سے زن و شو کے تعلق اور خاندان کی بنیاد میں تمام رشتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سیدھا سادہ پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کے لیے قدرت کا یہ بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ تخم ریزی آپ ٹھیک موسم میں کریں، مناسب وقت پر کریں، کھیت میں بیج ڈالیں، کھیت سے باہر نہ پھینکیں، تو اسی طریقے سے اس تعلق میں بھی اسی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسان جب بیج بوتا ہے تو کبھی اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے عورت سے متعلق بھی فطرت کا ضابطہ یہ ہے کہ ایام کے زمانے میں یا کسی غیر محل میں ان سے قضائے شہوت نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہی کی ہر حال میں پیروی کی جائے، اور کسی حال میں بھی اس کی خلاف ورزی کی طرف آدمی کا کوئی رجحان نہ ہو۔ تو یہ خاص طور پر واضح کر دیا کہ اس چیز کا لحاظ کرو۔ اسی طرح یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی واضح کر دی جب کہا کہ فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ یہ در حقیقت آزادی اور بے تکلفی اور خود مختاری کی جگہ ہے۔ ایک آدمی جب اپنے باغ میں جاتا ہے، جب اپنی کھیتی میں جاتا ہے، تو اپنی کھیتی میں جاتا ہے اور اپنے باغ میں جاتا ہے، تو ایک طرح کی اس کو ایک خود مختاری حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ایک طرح سے بے تکلفی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھیتی میں جا رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چلتے ہوئے راستے کے اوپر پامال راستے پر جا رہا ہے، تو اس سے ذمہ داری، احتیاط اور پابندی کا ایک تاثر قائم ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں آدمی کو صحیح رہنا چاہیے، تو حرث یا کھیتی کا استعارہ ان باتوں کو واضح کرتا ہے۔ اس میں جو کھیتی کو لفظ استعمال کیا ہے تو گویا یہ بتانا پیش نظر ہے کہ آدمی کو کتنی احتیاط، کتنی ذمہ داری کا معاملہ اس میں کرنا چاہیے، اور یہ جو ان شئتم کا ہے، جہاں سے چاہو آؤ، تو وہ اس بے تکلفی کو بیان کر دیا ہے، اور وہ اس آزادی اور خود مختاری کو بیان کر دیا ہے جو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی جو یہ ازدواجی زندگی ہے، اس کا سارا سرور، اس کا سارا سکون انہی دونوں چیزوں میں ہے۔ یعنی آدمی اگر اس معاملے میں یہ خیال کرے کہ اس کو آزادی اور بے تکلفی حاصل نہیں ہے، تو گویا معاشرت کی وہ بنیاد ہی نہیں پڑی جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے لیے سکون و اطمینان کا سامان کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اصلی مقاصد ہیں ان کا کوئی صحیح شعور اس کو حاصل نہیں ہوا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ سکون اطمینان تو کچھ عرصے کے لیے حاصل ہو جائے، لیکن بدرجہ آخر جو مقاصد پیش نظر ہیں وہ پورے نہ ہو سکے۔ کیونکہ خاندان کی بنیاد اسی تعلق سے پڑتی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باقی زندگی کے شعبے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہدایات دی ہے اپنے طور پر، باقی دیا ہے۔ جیسے سیاست کے بارے میں آپ دیکھیے، کل 5 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ معیشت کے معاملے میں بالکل یہی کیا ہے، لیکن معاشرت کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مقصود یہی ہے کہ لوگ اس معاملے میں متنبہ رہیں کہ خاندان کا ادارہ در حقیقت انسانیت کی صلاح و فلاح کا ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اگر ایک بار برباد ہو جائے تو پھر ہر چیز برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بطور خاص اس معاملے میں متنبہ کیا کہ یہ تمہارا تعلق جو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا بنیادی تعلق ہے، اور اس میں ادنیٰ درجے کی بغیر غیر ذمہ داری کا کوئی معاملہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر ساری معاشرت کے برباد ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کو بیان کر دینے کے بعد ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اس ملاقات کے موقع کے اوپر جب اللہ تعالیٰ سے تمہیں ملاقات کا موقع ملے گا تو اس موقع کے اوپر اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھو کہ ایک دن تمہیں خدا سے ملنا ہے، ایک دن خدا کے حضور میں پہنچنا ہے، ایک دن اس بارگاہ میں تم کو جانا ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ میاں بیوی کی ملاقات ہوگی، اس احساس کے ساتھ سارے معاملات کرو گے تو خیر و خوبی کا باعث بنیں گے۔ پھر یہ جو ہدایت فرمائی کہ قدموا لانفسکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اگر اس تعلق سے اولاد پیدا کرنی ہے تو ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ اولاد پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ
کہ وہ یہ خیال کرے کہ اچھا ملاقات ہو گئی، اب اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے، پلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، یہ جہاں چاہے جائیں، جس طرف چاہے پھرتے رہیں۔ نہیں، یہ اقدام معمولی اقدام نہیں ہے، اس کو محض ایک ملاقات بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اولاد پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس اولاد کے معاشی معاملات، ان کے سماجی معاملات اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم اور تربیت، یہ سب آدمی کا مسئلہ ہونی چاہیے۔ یہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ اولاد دنیا اور آخرت دونوں کا سرمایہ بھی بن سکتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی کا سامان بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو ہوش گوش کے ساتھ کرو، یہ بڑا ذمہ دارانہ اقدام ہے، لہٰذا یہ سمجھ لو کہ اگر اس معاملے میں تم نے بے پرواہی کا طریقہ اختیار کیا تو اس کے نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں نکلیں گے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اور فرمایا کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، چنانچہ خاص طور پر ہدایت کی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہمیشہ آخرت میں احساس جواب دہی سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ فوراً تنبیہ کی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، یعنی اس بات کو یاد رکھو، سمجھ لو بہت اچھی طرح کہ تمہیں ایک دن اس پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا تو اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے۔ اس ترتیب کو الٹ کر دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنا رکھی ہوئی ہے جن کے اندر سچا ایمان ہے، جو اپنے پروردگار کے ساتھ حقیقی تعلق رکھتے ہیں اور جو دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مالک کے بندے ہیں اور ہمیں ایک دن اس کے ساتھ ملنا ہے، اور اس ملاقات کے بارے میں انہیں ادنا درجے کا بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ اس ملاقات کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں تقویٰ اور خدا ترسی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس تقوی اور خدا ترسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی اولاد کو پیدا کرنے کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ قدموا لانفسکم کے جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں یہ اولاد پیدا کرنے کی تاکید کے لیے نہیں، وہ تو انسان اپنے فطری عرض سے پیدا کرتا ہی ہے، بلکہ اس چیز کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ تم یہ اولاد پیدا کر رہے ہو، اس ملاقات کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرماتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں یہ سب کچھ اصل میں توشہ آخرت بنانا ہے۔ یعنی اولاد کو اگر تم دنیا کے اندر ایک محض ایک عمل کا نتیجہ سمجھتے ہو تو یہ سخت غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، اور اگر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی سکتی ہے تو پھر تمہیں اس معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، چنانچہ ذمہ داری کو سمجھ کر اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اولاد کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے متعلق کر دیا ہے ایک صاحب عقل اور بصیرت ہستی کے ساتھ، انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حیوان ہے اور اپنی جبلتوں کی پیروی کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب عقل ہستی ہے، صاحب بصیرت ہستی ہے، اس وجہ سے جب وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اپنی عقل اور بصیرت کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر اس کو صحیح استعمال کر کے اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس معاملے میں جو اقدام بھی اس کو تعالیٰ اگر اپنی حکمت کے تحت کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری طرف سے کسی مداخلت کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارے ذریعے سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو انسان ایک صاحب عقل مخلوق ہے، اس کے لیے اس عقل کو استعمال کرنا واجب ہے۔ اس معاملے میں یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ ہمارا کام تو محض ملاقات کرنا ہے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ کو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک کسان کا تعلق واضح کیا ہے بالکل وہی تعلق اس معاملے میں ہے۔ کسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ کرتا ہے یہی فرمایا کہ انتم تزرعونہ ونحن الزارعون، یہ کھیتی تم نہیں اگاتے ہو، میں اگاتا ہوں۔ لیکن ایک کسان کے اوپر کیا ذمہ داری اس معاملے میں عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیج پھینک کر آ جائے اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے؟ وہ اپنی فصل کی پوری منصوبہ بندی کرتا ہے، طے کرتا ہے کون سی فصل بونی ہے، کھیتی کو تیار کرتا ہے، اس کو وقفہ دینا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ فصل اگر مجھے بونی ہے اور یہ اگنی ہے تو مجھے منڈی میں لے جانا بھی ہے اس کو۔ گویا فصل کا ماضی، فصل کا حال، فصل کا مستقبل، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کو پوری طرح ملحوظ رکھنے کے بعد وہ فصل پیدا کرتا ہے، اور وہی فصل اس کے لیے پھر دنیا کے اندر کسی برابری کا باعث بنتی ہے۔ یہی معاملہ بالکل اولاد کا ہے، پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے، جس طرح کھیتی اللہ اگاتا ہے، لیکن چونکہ راستے میں کسان آ گیا ہے تو اب کسان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں افراط تفریط ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید جس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے اس کو لوگ پوری طرح سمجھ نہیں سکے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک جانب تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد باقی معاملات اللہ تعالیٰ کو خود انجام دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو جو کام اس کے راستے سے ہوگا اس میں اس کو عقل ہر حال میں استعمال کرنی ہے۔ دوسری جانب یہ معاملہ ہوا ہے کہ لوگوں نے تمام معاملات کو اسی سے ماپنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن معاملات کو اپنی حکمت کے تحت انجام دیتے ہیں اس سے ان کی نگاہ ہٹ گئی ہے۔
تو دونوں معاملات افراط و تفریط کے معاملات ہیں. اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ آدمی اولاد کو پیدا کرتے وقت یہ دیکھے کہ اس کا ذمہ دارانہ اقدام ہے یا نہیں ہے، اس نے سوچ سمجھ کر یہ معاملہ کیا ہے یا بے سوچے سمجھے کیا ہے، اپنے حالات دیکھے ہیں، بیوی کی صحت دیکھی ہے، بچے کا مستقبل دیکھا ہے، اس کی تعلیم دیکھی ہے، اس کی تربیت دیکھی ہے، اپنے ماحول کو پیش نظر رکھا ہے. چیزیں ہیں کہ جو ایک کسان کھیتی بوتے وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، نہ رکھے تو ہم اس کو احمق کسان کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ کھیتی بھی خدائی اگاتا ہے اور یہ اولاد بھی خدائی دیتا ہے. جب ہم اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح مذہبی لوگوں میں عام طور پر یہ تاثر بھی بہت راسخ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں منصوبہ بندی کرنا غالباً کچھ توکل کے خلاف ہے، لیکن کھیتی کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، قوم کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دی ہے. اس کی اتنی عمدہ تعلیم سورہ یوسف میں دی ہے کہ گویا خواب دکھا کر یہ بتا دیا گیا کہ انسانوں کو کیا کام کرنے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا رحمت نازل کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ سارا کا سارا معاملہ اصل میں مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق ہے، جس کی رہنمائی ایک پیغمبر کے ذریعے سے بھی کی گئی اور پھر خود بادشاہ کے خوابوں کے ذریعے سے بھی کی گئی، اور پیغمبر نے اس کی تعویل بتا کے یہ رہنمائی فرمائی کہ اس معاملے میں انسان کو کیا اقدامات کرنے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اقدام نہ کیا جاتا تو پھر پورا کا پورا مصر ہی نہیں، گرد و پیش کا علاقہ بھی قحط میں مبتلا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قحط کے زمانے میں لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا اور اس میں انسان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طریقے سے اس سارے معاملے کو انجام دے. تو یہی رویہ یہاں بھی اختیار کرنا چاہیے. میرے نزدیک وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم میں اسی بات کی ہدایت کی گئی ہے. گویا لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو اقدام بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں حال مستقبل کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھائیں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں. دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں آگے کی تدبیر صحیح اسی وقت ہوگی جب خدا کا خوف ہوگا اور بندہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا لحاظ کرتے ہوئے تمام معاملات کہ تقوی صرف آخرت کی جواب دہی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. آدمی اگر تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اور یہ بشارت کس چیز کی بشارت ہے؟ جو اس جنت الفردوس کی بشارت ہے جس میں انسان کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، اور جس کے بارے میں قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہاں توجہ دلائی ہے. اگرچہ معاملہ تو ایام میں ملاقات کا تھا، لیکن قرآن مجید کا حال وہی ہے کہ آپ 2 قطرے مانگتے ہیں لیکن بارش برس پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتے ہیں کہ کس کس دائرے کے اندر ہدایت کی ضرورت تھی، اور وہ تمام ہدایات گویا اس کے اندر بیان کر دی ہیں. 3-4 جملے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی باتیں واضح کر دی ہیں. یہ بات واضح کر دی کہ اس معاملے میں تم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پاکیزگی پسند ہے. یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے فطرت کے ذریعے سے جو راستہ انسان کو دکھایا ہوتا ہے وہ بھی اصل دین ہے اور اس کی خلاف ورزی پر بھی مواخذہ ہوگا. یہ بات بتا دی ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جیسے آپ نہا دھو کر اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں، ایسے توبہ اور ندامت سے بھی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں. یہ بات بتا دی ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں اولاد پیدا ہونی ہے تو اولاد کے معاملے کو آدمی کو صرف اولاد پیدا کرنا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں یا فتنہ ہے اور یا اللہ کی نعمت ہے. اس کو نعمت بنانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کے معاملے ہو یا دین کے معاملات ہو، ان میں اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا ترسی ہے یا نہیں، اللہ کا خوف ہے یا نہیں. اور اللہ کے خوف کی گویا جڑ اور بنیاد بتا دی کہ تقوی نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا احساس نہ ہو اور انسان جواب دہی کے اس احساس کے ساتھ دنیا میں زندگی نہ بسر کر رہا ہو. تو اس طریقے سے گویا ایک ایک قدم کے اوپر رہنمائی کر دی کہ انسان کو کس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کیا رہنمائی اس سے پانی چاہیے. قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ ایک بہت ہی معمولی ہے لیکن بات شروع ہوتی ہے تو گویا ہر پہلو کا احاطہ کر لیتی ہے. اسی سے ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا. اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین کا ذکر چل پڑا ہے تو خواتین کے مسائل زیر بحث آ گئے ہیں. یہ بھی قرآن کا عام طریقہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک معاملے میں، پھر اس سے بہت سے معاملات نکلتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما دیتے ہیں. تو اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ چونکہ عورتوں کے ساتھ معاملات میں ایک الہ اور قسم کھا لینے کا معاملہ بھی عربوں کے یہاں ہو جاتا تھا. یعنی بعض اوقات شوہر قسم کھا لیتا تھا
کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، اس میں کئی مہینے گزر جاتے تھے، اس میں قانون بتانا ہے۔ اسی سے آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ طلاق کا مسئلہ اور علیحدگی کا مسئلہ اور یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کی تمہید میں چونکہ قسم کو غیر معمولی حیثیت ہے تو قسم کے بارے میں پہلے کچھ واضح کر دیا، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی گویا یوں تمہید بنی کہ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، اب تم نے سوال کیا ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو ان کو بھی سمجھ لو، اور اس میں تمہید یہاں سے اٹھائی کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے، حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ یعنی بسا اوقات آدمی قسم کھاتا ہے اچھے مقاصد کے لیے اور کبھی قسم کھا لیتا ہے ایک برے مقصد کے لیے۔ اچھے مقصد کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے تو گویا اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کرتا ہے، کسی واجب کو پورا کرتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے، کسی کے ساتھ خیر و خوبی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے، اور برے مقاصد کے لیے قسم کھاتا ہے تو مثلا یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا، میں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، غصہ آ گیا، رنج ہو گیا اور آدمی نے آگے بڑھ کر اس طرح کی کوئی بات کر دی۔ اس نوعیت کی جو قسمیں لوگ کھا لیتے ہیں تو ان میں سے مختلف پہلوؤں کو لے لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کو قسموں کے لیے استعمال کر رہے ہو، خدا کو گواہ بنا رہے ہو، اس کی شہادت پیش کر کے قسم کھا رہے ہو، اور کس بات پہ قسم کھا رہے ہو کہ حسن سلوک نہیں کرنا کسی کے ساتھ، حدود الہی کی رعایت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو پامال کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانے کے معاملات ہیں، آپ ان سے الگ ہو کے بیٹھ گئے اور کہا نہیں میں نے تو قسم کھا لیا ہے میں کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تو ان تمام چیزوں کو لے لیا اور فرمایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یعنی آدمی کو قسم کھانی ہے تو کسی خیر کے مقصد کے لیے کھانی چاہیے، کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینے کے لیے کھانی چاہیے، اللہ کو گواہ ٹھہرانا، اللہ کا نام لینا، اور پھر اس نوعیت کی قسمیں کھانا کہ جس میں بر و تقویٰ کے کاموں سے اجتناب کا ارادہ کیا گیا ہو، جس میں لوگوں سے حسن سلوک سے اجتناب کا ارادہ کیا گیا ہو، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو اور ان اچھے کاموں کو کرنے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ گویا اس سے یہ بات خود واضح کر دی کہ اگر آدمی نے کوئی قسم کھائی ہے نیکی اور خیر کی تو پورا کرے، اور اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھا ہے کہ جو نیکی اور خیر کا راستہ روکنے والی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس قسم کو توڑ دے۔ چنانچہ کفارے کا جو قانون بیان کیا گیا ہے دوسری جگہ، اس کی اصل علت یہی ہے کہ بعض اوقات آدمی احمقانہ طریقے سے ایسی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں کہ جن قسموں کے ذریعے سے گویا بر و تقویٰ سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، اچھے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، نیکی اور خیر سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو خاص طور پر ہدایت فرما دی کہ اللہ کا نام ان مقاصد کے لیے نہیں لینا چاہیے۔ یہ قسم کھانا اور اس مقصد کے لیے قسم کھانا یہ آدمی کا اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ہے، انسانیت کے اوپر بھی ظلم کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر یہ کام کرنا گویا اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مجروح کرنا ہے۔ تو پہلے اس سے تمہید اٹھا دی، کیونکہ آگے جس قسم کا معاملہ زیر بحث آ رہا ہے میاں بیوی کے تعلق میں، وہ ظاہر ہے کہ بر و تقویٰ کے خلاف ہے، نیکی اور خیر کے خلاف ہے، معاشرت کے صحیح اصولوں کے خلاف ہے، تو یہاں سے اس کی تمہید اٹھا دی ہے۔ آپ کے اس میں خاص طور پر جس انسان کا وہی تھوڑ دلاپن ہے، یعنی کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کر رہے تھے، نیکی کر رہے تھے، خیر کر رہے تھے، اس کو کچھ دے دلا رہے تھے، کسی موقع پر آپ کو کوئی بات ناگوار گزر گئی، کسی موقع پر آپ کے جذبات برانگیختہ ہو گئے، اس نے کوئی بڑا رویہ اختیار کر لیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب ہم کیوں مدد کریں گے اس کی۔ یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو حدود الہی کی رعایت کرنی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ ہے، بیوی سے کوئی برا رویہ سامنے آ گیا، ماں سے کوئی برا رویہ سامنے آ گیا، بھائی سے کوئی برا رویہ سامنے آ گیا، اب اس میں اللہ کی کچھ قائم کردہ حدود ہے، آپ نے قسم کھا لی کہ میں سارے معاملات ہی ختم کر دوں گا، تو یہ گویا اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی قسم کھانا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، جب بیچ میں پڑے دونوں طرف سے گالیاں پڑ گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں اب کسی صلح کرانی ہی نہیں ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے۔ تو ان تمام چیزوں کو گن کر اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے، پہلی بات یہ فرمائی، دوسری فرمائی حدود الہی کی رعایت کرنے، تیسری بات یہ فرمائی لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ یعنی یہ قسمیں کھانے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں، سارے خیر کے کام ہیں، ان سے رک جاؤ گے تو پھر دنیا میں خیر اور صلاح کہاں سے آئے گی، پھر دنیا فلاح کہاں سے پائے گی، اچھی معاشرت کہاں سے وجود میں آئے گی۔ اس وجہ سے کسی حال میں بھی ان معاملات کے بارے میں آدمی کو اپنے اوپر قسمیں عائد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے غصے کو ضبط کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جہاں قرآن مجید نے انفاق کا مثال کے طور پر حکم دیا ہے، لوگوں کے لیے کوئی نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، تو بہت تاکید کے ساتھ وہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرو،
انہیں معاف کرو، ان کے معاملے میں انتقام کا رویہ اختیار نہ کرو۔ سورہ نور میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خاص طور پر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ جب تہمت کا معاملہ ہوا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ نے بھی اس معاملے میں کچھ اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ جن لوگوں نے یہ تہمتیں لگائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کر رہے تھے، اور حسن سلوک کا معاملہ کیا اب بھی جاری رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ حسن سلوک اگر ہو رہا تھا اس مقصد کے لیے کہ آدمی ضرورت مند تھا تو وہ آج بھی ضرورت مند ہے، اور اگر اس لیے ہو رہا تھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو صلح کا معاملہ ہوا۔ یہ طریقہ ایک بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کو بطور خاص واضح فرمایا، اور اس طرح گویا تمہید بن گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قسموں کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی قسموں کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ 3 باتیں میں نے عرض کی، ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، یعنی کوئی تم نیکی کا کام کرو اور اس میں قسم رکاوٹ بنا لو، تم کوئی تقوی اور خیر خواہی کا کام کرو، اللہ سے خدا ترسی کا کام کرو، اس میں قسم کو رکاوٹ بنا لو، تصلحوا بین الناس، لوگوں کے مابین اصلاح کرانے میں قسم کو رکاوٹ بنوا لو، واللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے ہی تم قسمیں کھا لیتے ہو بے ارادہ، ان پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن دل کے ارادے سے جو قسم کھائی گئی ہے اس پر لازماً مواخذہ کرے گا، واللہ غفور حلیم۔ اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بڑا بردبار بھی ہے، وہ معاف فرمائے گا، لیکن بہرحال اللہ کے معاملے میں بے خوف ہو کر جینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور متنبہ رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً مواخذہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر